اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرہہ یمن کا مغرور اور سرکش حکمران تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ہر سال یمن سے لوگ جوق در جوق پا پیادہ سفر کرتے ہیں۔ ان کا جوش و خروش، ولولہ اور والہانہ عقیدت دیدنی ہوتی ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ ابرہہ نے تفتیش کرائی کہ یہ لوگ کس مقصد کے حصول کے لیے پا پیادہ سفر کرتے ہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ سرزمین مکہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ایک عمارت ہے جو رب جلیل کی منظور شدہ اور تائید یافتہ ہے۔ اس عمارت کو کعبہ یعنی بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی زیارت کے لیے یہ سب لوگ جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو پا لیتے ہیں۔ ابرہہ نے دریافت کیا کہ وہ عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس میں کون سی ایسی انوکھی اور نرالی بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، ظاہری طور پر وہ پتھروں سے بنائی ہوئی ایک عمارت ہے، لیکن باطنی طور پر اس کی عظمت و قدر و منزلت ایوان عرش تک پہنچتی ہے۔ پھر ابرہہ نے دریافت کیا اس کی پوشش کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا یہاں سے جو دھاری دار کپڑے جاتے ہیں وہی اس کے غلاف کے کام آتے ہیں۔ اس کے غرور اور تکبر پر یہ بات گراں گزری، اور اس نے اپنے ذہن میں پختہ ارادہ کر لیا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک ایسا عمدہ بت خانہ تعمیر کرے گا جس کی وجہ سے آئندہ کوئی خانہ کعبہ کا رخ نہ کرے۔ یہ عمارت ایسی تعمیر کی جائے گی کہ ساری دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہ ہوگی، اور یہ عمارت اپنی مثال آپ ہوگی۔ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فن تعمیر کے ماہرین کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ ایسی عمارت تعمیر کریں جس کی نظیر اطراف و اکناف عالم میں نہ ملے۔ الغرض ماہرین فن تعمیر نے اس عمارت کا نقشہ بنایا، اور ماہر فن معماروں نے اس عمارت کی تعمیر شروع کی۔ سفید و سرخ اور زرد و سیاہ پتھروں سے ایک عمارت بنائی گئی جو سونے چاندی اور جواہر سے مرصع تھی۔ اس میں کئی دروازے تھے جن میں سونے اور جواہرات کا استعمال کیا گیا۔ اس میں ایک بڑا سا سرخ رنگ کا یاقوت لگایا گیا۔ غرض قیمتی پتھروں، لال و جواہرات کے استعمال کے لیے شاہی خزانہ خالی کر دیا گیا۔ اس عمارت کی تکمیل کے بعد اس میں قیمتی پردے اور غلاف ڈالے گئے۔ غرض عمارت کی تزئین و آرائش میں ماہرین فن نے اپنی پوری صلاحیتیں وقف کر کے اس عمارت کو تیار کیا، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اس میں دعائے خلیل ربنا تقبل منا شامل نہ ہو سکی، اور خالق کائنات کی ضمانت امن اس کو میسر نہ ہو سکی، اور جنتی پتھر حجر اسود جو خالص عطا الہی ہے اس کی زینت نہ بن سکا۔ پھر اس کے اوقات معین کر کے لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دی گئی۔ خانہ کعبہ کی طرح اس کے طواف اور اعتکاف کے لیے لوگوں کو مقرر کیا گیا، اور عرب کے طول و عرض میں اعلان کرا دیا کہ حج اور زیارت کے لیے ایک بہتر عمارت تعمیر کر لی گئی ہے، اس لیے آئندہ زائرین ادھر کا رخ کریں اور حج کرنے کے لیے مکہ نہ جائیں۔ عربوں کے اندر اس اعلان سے بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ بنو کنانہ کے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ابرہہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ یمن گیا اور موقع پا کر وہاں غلاظت اور گندگی بکھیر دی، ہر طرف تعفن پھیلا دیا، اشیاء کو درہم برہم کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ ایک عربی باشندے نے اس کے محل کی توہین کی ہے تو سخت طیش میں آ کر قسم کھا لی
کہ وہ بھی اس گھر کی اسی طرح بے حرمتی کرے گا جس طرح اس کے محل کی گئی ہے، اور اسے منہدم کر دے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے ارادہ فاسدہ کی تکمیل کے لیے شاہ حبشہ سے مدد کی درخواست کی، اور خصوصیت کے ساتھ محمود نامی ہاتھی، جس کو فتح و کامرانی کا نشان سمجھا جاتا تھا، بھیجنے کی درخواست کی۔ یہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت و جسامت و قوت کے لحاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی۔ نجاشی نے وہ ہاتھی ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ جب ہاتھی آ گیا تو ابرہہ بے شمار اونٹوں، ہاتھیوں اور گھڑ سواروں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی غرض سے نکلا۔ ابرہہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ فتح کے بعد خانہ کعبہ کی مٹی تک کھود کر ہاتھی اور گھوڑوں پر اٹھا کر یمن لے جائی جائے، اور اہل مکہ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کو علم ہوا کہ ابرہہ آ رہا ہے اور اس کے عزائم خطرناک ہیں، تو بہت فکر مند ہوئے، لیکن اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اپنے لشکر کو کھلی تباہی کا حکم دے دیا۔ وہ گئے اور گرد و نواح سے جانور پکڑ کر لے آئے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک امیر حناطہ کو بھیجا کہ وہ امیر عرب عبد المطلب سے جا کر ملے اور بتائے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد فقط اس گھر کو گرانا ہے۔ امام زرقانی المواہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ حناطہ بڑے تکبر سے مکہ کی طرف آیا، اور اسے غرور تھا کہ وہ ایک عظیم فوج کے مالک اور یمن کے تاجدار کا نمائندہ ہے، مگر جب حضرت عبد المطلب کے سامنے پہنچا اور حضرت عبد المطلب کے نورانی چہرے پر نظر پڑی تو ساری شیخی بھول گیا۔ عظمت و وجاہت کے اس پیکر کو دیکھ کر کپکپی طاری ہو گئی، زبان لڑکھڑا گئی اور روب حسن سے بے ہوش ہو گیا۔ جب حواس ٹھکانے آئے تو حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی قریش کے سردار ہیں۔ جب اچھی طرح سنبھل گیا تو کہنے لگا، شاہ یمن نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، فقط خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں، اور آپ مجھ سے آ کر ملیں۔ حضرت عبد المطلب بلا جھجک ابرہہ کے سامنے پہنچ گئے۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق حضرت عبد المطلب عربی حسن و جمال اور عظمت و جلال کی ایک اعلیٰ مثال تھے۔ جب ابرہہ نے اس پیکر جمال کو دیکھا تو مبہوت ہو گیا، عزت و تکریم سے پیش آیا اور اپنی مسند سے اتر کر حضرت عبد المطلب کے قریب جا بیٹھا۔ المواہب اور سیرت حلبیہ میں یہ بھی مروی ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی بھی حضرت عبد المطلب کے پیکر حسن و جمال کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی اور ہاتھی نے قابل فہم زبان میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت سے بے حد مرعوب و مسحور تھا۔ بولا، فرمائیے کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے فوجی میرے اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، لہٰذا ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے۔ ابرہہ انگشت بدنداں رہ گیا اور حیرت سے بولا، میں تو پہلی نظر میں آپ کی شخصیت و وجاہت سے بے حد متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات سن کر میری ساری عقیدت ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو تاثر قائم کیا تھا وہ آپ کے مطالبے سے یکسر ختم ہو گیا۔ یہ مطالبہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ میں معاشرے میں آپ کی عزت و مقام کے مرکز خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو 200 اونٹوں کی فکر ہے۔
حضرت عبد المطلب مسکرائے اور فرمایا، تم یہ راز نہیں سمجھ سکو گے، میں تو فقط اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ رہا خانہ کعبہ کا معاملہ، تو اس کا مالک کوئی اور ہے جو خود اس کی حفاظت کر لے گا اور تجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ ابرہہ کو واقعی کچھ پتہ نہ چلا اور وہ اس معنی خیز جواب کو تو نہ سمجھ سکا، البتہ اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے مکہ آ کر اپنے عوام کو حکم دیا کہ وہ گھر بار چھوڑ دیں اور پہاڑوں پر نکل جائیں۔ قریش نے حکم کی تعمیل کی اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ پہنچے اور اس کی چوکھٹ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، جو سیرت ابن ہشام میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے: اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر بار کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر بار کی حفاظت کر۔ کل تیری قوت و طاقت پر ان کی قوت اور صلیب ہرگز غالب نہ آئے۔ صلیب کے پجاریوں اور ماننے والوں پر آج اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اس مناجات کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے پاس پہاڑ میں محفوظ مقام پر آ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یکایک ایک نور چاند کی مانند نکلا، جس سے زبردست روشنی پیدا ہوئی جو پھیلتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ نورانی منظر دیکھا تو فرمایا، اے اہل عرب، خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس وقت اس نور مبارک کی یہ چمک اس بات کی علامت ہے کہ کامیابی اور خوشی تمہیں نصیب ہوگی اور تمہارا دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسرے روز ابرہہ نے ہاتھیوں کی صفیں درست کی، سب سے بڑے سفید ہاتھی کو آگے کھڑا کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھیں، مگر ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، مگر ہاتھی اپنی جگہ اڑا رہا۔ انہوں نے اس کا رخ دوسری طرف کیا تو وہ چل پڑا، مگر پھر جو ہی اس کا رخ کعبے کی طرف موڑا، وہ پھر رک گیا اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ اس کے برخلاف اگر اسے کسی دوسری طرف موڑتے تو وہ چل پڑتا، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو رک جاتا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا راز ہے۔ شیخ ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ساتھی نے حضرت عبد المطلب کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ اے سردار قریش، سمندر کی طرف دیکھیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو پرندوں کے غول سمندر کی طرف سے آ رہے تھے۔ ان کے رنگ زرد اور کالے اور پاؤں اور چونچیں سرخ تھیں۔ یہ قامت میں کبوتر سے چھوٹے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پرندے، جن کو قرآن پاک میں ابابیل کے نام سے یاد کیا گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایک عجیب انداز کے ساتھ فضائے آسمانی پر چھا گئے۔ مشاہدین کا بیان ہے کہ وہ وقت ایسا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آسمان پر ایک سیاہ چادر تان دی گئی ہو۔ بعد ازاں ایسے پرندے کہیں بھی خشکی و تری میں محو پرواز نہ دیکھے گئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکر جو مسور کے دانے سے بڑا اور چنے سے چھوٹا تھا، دبا ہوا تھا۔ یہ پرندے فوج در فوج آئے، پہلے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا اور پھر ابرہہ کے لشکر کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ خدائی لشکر ٹڈی دل اور شہد کی مکھیوں کی طرح ابرہہ کے لشکر پر چھا گیا۔
اور اسے ہر طرف سے گھیر لیا، اور پھر اس دنیاوی ساز و سامان سے آراستہ لشکر پر کنکروں کی بارش کر دی۔ جس چیز پر یہ کنکریاں گرتیں اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی، اور اس چھوٹے سے پتھر میں قدرت نے یہ طاقت رکھی تھی کہ یہ جس سوار پر گرتا اس کو چھیدتا ہوا آر پار ہو جاتا اور کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیتا۔ قصہ مختصر کہ اس بساط پر نہ بادشاہ رہا اور نہ فوج، نہ سوار رہے نہ پیادے، نہ عام ہاتھی رہے اور نہ محمود نامی مشہور ہاتھی۔ ان کنکروں نے جب سارے لشکر کا کام تمام کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیلاب آیا جو ان سب کو بہا کر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے آئے اور تمام احوال کا جائزہ لینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اے قوم قریش، تمہیں مبارک ہو کہ دشمن کا کام تمام ہو چکا ہے اور خانہ کعبہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب اطمینان کے ساتھ نیچے اتر آؤ۔ حضرت عبد المطلب کا اعلان سنتے ہی سب لوگ نیچے دوڑتے ہوئے آ گئے اور شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد اہل مکہ کے دل میں خانہ کعبہ کی عزت و احترام اور بڑھ گیا، اور اطراف میں قریش مکہ کی ہیبت و دبدبہ بڑھ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان سے دفع و شر کے لیے عالم غیب سے لشکر جرار روانہ کر کے اسے کیفر کردار کو پہنچایا۔ اور کتاب ہدایت میں اس واقعے کو سورہ فیل میں اس طرح بیان فرمایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار اور ناکام نہیں کر دیں؟ اور اس نے ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی سال میں ہوئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عام الفیل میں پیدا ہوا۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 56 دن کے بعد ہوئی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔